اللہ اکبر اللہ اکبر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ المحکم والفجر ولیال عشر، وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان افضل ایام الدنیا یعنی یوم العشر۔ ناظرین، سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے اور اس کے لیے اس نے کچھ خاص مواسم کا انتخاب فرمایا ہے جن میں عبادات باقی ایام کی نسبت زیادہ افضل ہوتی ہے۔ مثلا رمضان المبارک کا مہینہ، اسی طرح رمضان المبارک کی آخری جو لیلہ قدر کی راتیں ہیں، یوم عرفہ، عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن اور محرم کے پہلے 10 دن، یہ وہ مواسم ہیں جن میں عبادت کی قدر و قیمت 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے۔ بعض اہل علم نے عشرہ ذو الحجہ کے متعلق فرمایا ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام ابن تیمیہ علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن رمضان المبارک کے 3 عشروں سے بھی افضل ہیں۔ اس کی کئی ایک وجوہات ہیں، قرآن مجید میں اس کے بہت سارے دلائل ہیں کہ عشرہ ذو الحجہ بہت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکثر احباب، اکثر اہل علم اس کی فضیلت سے وہ ناشنا ہے، جاہل ہے، اور اکثر اہل علم اور باشعور طبقہ اس کی فضیلت کو جانتے نہیں ہیں، اور بعض احباب تو ایسے ہیں کہ جن کو ان ایام کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ مہینہ کب شروع ہوا، اس کی قدر و قیمت کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کی فضیلت اور اس کے اعمال اور اس کی برکات سے وہ محروم ہوتے ہیں۔ قرآن مجید میں اور احادیث مبارکہ میں اس کے بے شمار دلائل ہیں کہ جن سے پتہ چلتا ہے کہ عشرہ ذو الحجہ بہت ہی اہمیت کا حامل عشرہ ہے۔ سب سے پہلی بات، قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے اس عشرہ ذو الحجہ کے متعلق قسم کھائی ہے، والفجر ولیال عشر۔ اکثر مفسرین اور علماء کرام فرماتے ہیں کہ اس قسم سے مراد 10 دنوں سے مراد عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور اسی طرح اس کی دوسری فضیلت، جس وجہ سے اس عشرے کو فضیلت ملتی ہے، وہ یہ کہ اسی عشرے کے عرفہ کے دن اللہ رب العالمین نے اسلام کی تکمیل کی ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ حدیث میں آتا ہے، نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان افضل ایام الدنیا یعنی یوم العشر، دنیا کے افضل ترین ایام وہ عشرہ ذو الحجہ کے پہلے 10 دن ہیں۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا ما من ایام العمل الصالح فیہا احب الی اللہ، کوئی دن ایسا نہیں ہے کہ جن میں اعمال کیے جائیں وہ عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کیا، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول، اللہ کے حبیب، ولل جہاد فی سبیل اللہ، کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا؟ فرمایا ولل جہاد فی سبیل اللہ الا رجل خرج بنفسی، مگر وہ آدمی جو اپنے نفس کے ساتھ نکلے، مال کے ساتھ اور اسی طرح گھوڑے کے ساتھ، ساز و سامان کے ساتھ، اور اس میں سے کوئی بھی چیز اس کی واپس نہ آئے۔ ناظرین، اس عشرے کی فضیلت اس وجہ سے بھی 4 گنا زیادہ ہو جاتی ہے کہ اسی عشرے میں یوم عرفہ ہے، عرفہ کا دن، جس کے متعلق نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عرفات کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کو اتنی جہنم سے آزادی دیتے ہیں جتنی کہ عام دنوں میں جہنم سے آزادی نہیں دیتے۔ اور اسی عشرے میں ایک قربانی کا دن ہے کہ جو
तमाम अय्याम से अफजल दिन है। नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सबसे अफजल दिन अल्लाह के यहाँ कुर्बानी का है। गोया कि अगर आप तरतीब बनाएं तो इस तरह तरतीब बनती है, पूरे साल में सबसे अफजल महीना रमज़ानुल मुबारक का महीना है और तमाम अशरों से दिनों के एतबार से अफजल तरीन अशरा जुल्हज्जा के जो अशरा जुल्हज्जा है उसके पहले 10 दिन हैं और रातों के एतबार से अफजल तरीन रातें रमज़ानुल मुबारक की आखिरी रातें जो लैला कद्र की वजह से है और दिनों के एतबार से अफजल तरीन दिन वो कुर्बानी का दिन है यौमुन नहर। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन अय्याम की फजीलत और बरकत को समझकर इसकी कदर व कीमत को जानकर उसी के मुताबिक अमल करने की तौफीक अता फरमाए और हर छोटी से छोटी नेकी और हर बड़ी से बड़ी नेकी उसको करने की तौफीक अता फरमाए और हर छोटे बड़े सगीरा कबीरा गुनाह से अल्लाह ताला हमें हस्ब इस्तिताअत बचने की तौफीक अता फरमाए।